ہاں انتشار کی بات کا رد ضرور کرتے ہیں، انتشار کی بات کا رد ضرور کرتے ہیں، اور انتشار کی بات کو ہم اسلام کے لیے بھی نقصان دہ اور اپنے وطن عزیز کے لیے بھی نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہمارا ایمانی فریضہ بھی بنتا ہے اور وطن کے محافظ ہونے کے ناطے سے بھی ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ہم انتشار کی باتوں کا رد کریں اور اپنے ملک کو پیار اور محبت کی باتوں سے معطر بنائیں۔ اس میں سے ایک مسئلے تو بہت سارے ہیں، آپ کے ذہن میں رہے کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ صحابہ بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم صرف مانتے ہی نہیں، عملاً ایک کردار بھی پیش کرتے ہیں۔ جہاں ہماری اولادوں پہ نام ابو بکر ملے گا وہیں علی بھی ملے گا، جہاں ہماری اولادوں میں نام تمہیں عمر ملے گا وہیں حسن بھی ملے گا، جہاں عثمان ملے گا وہیں حسین بھی ملے گا، جہاں عائشہ نام ملے گا وہیں فاطمہ بھی ملے گا۔ ہماری مسجدوں کو دیکھیے، جہاں ہماری مسجد صدیق اکبر ملے گی وہیں علی المرتضیٰ بھی ملے گی۔ ہمارے مدرسوں کو دیکھیے، جہاں جامعہ صدیق اکبر ہوگا وہیں جامعہ حیدریہ بھی ہوگا۔ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، اور ان کا آپس میں پیار بھی مانتے ہیں، محبت بھی مانتے ہیں۔ ہم مانے یہ کمال نہیں ہے، کمال یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل بیت صحابہ کو مانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ صحابہ اہل بیت کو مانتے ہیں اور اہل بیت صحابہ کو مانتے ہیں، یہ دونوں ایک دوسرے کو مانتے ہیں۔ اور جتنی بھی انتشار والی کہانیاں آج ذاکروں نے پڑھنا شروع کر دی ہیں، یہ اسلام کا سبق نہیں ہے، یہ عبداللہ ابن سبا یہودی کا پڑھایا ہوا سبق ہے جس کو ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ ان میں سے ایک سبق یہ ہے کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد صدیق اکبر کی دربار میں آئیں اور انہوں نے اپنا حق مانگا۔ ان کا کہنا ہے انہوں نے اپنا حق مانگا، وراثت مانگی۔ 4 گھنٹے خاتون جنت کو دربار میں کھڑا کر دیا گیا۔ خاتون جنت نے گواہ پیش کیے، خلیفہ وقت نے رد کر دیے۔ خاتون جنت نے یہ آیت پڑھی، فلاں آیت پڑھی۔ آج جو ان سے بن پڑتا ہے، آج بنا کے کہتے ہیں کہ خاتون جنت نے یہ بھی کہا تھا، بناتے آج ہیں۔ ان کو اپنی فیسیں جو حلال کرنی ہوتی ہے، بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اس پر چند باتیں عرض کرتا ہوں کہ خاتون جنت وہیں 4 گھنٹے کھڑی رہی، لیکن خاتون جنت کو حق نہیں ملا۔ بالآخر خاتون جنت ناراض ہو کر واپس آ گئی، اور حضور علیہ السلام کا فرمان ہے فاطمہ بذات منی من آذاہا فقد آذانی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اسے دکھایا اس نے مجھے دکھایا، اور جس نے نبی کو دکھایا
اس کے اوپر جو کچھ ہے وہ پھر حضرت ابو بکر صدیق پر یوں تبرہ بازی کرتے ہیں. یہ سبق ہے عبداللہ ابن سبا یہودی کا. ہمارا موقف سنیے. خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا صدیق اکبر کے پاس گئی ہی نہیں ہے. بات سمجھ آئی کہ نہیں ہے؟ خاتون جنت وہاں گئی ہی. میں دلائل پیش کروں گا. جب خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں ہے تو پھر ساری عمارت اعتراض کی گر جاتی ہے. خاتون جنت وہاں گئی ہی بولو گئی ہی نہیں ہے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، آخری وقت میں پریشانی کا اظہار کرتی ہوں کہ جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا اس وقت غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آنی چاہیے. یہ طریقہ کیسے کیا جائے؟ تو صدیق اکبر کی بیوی اسما بنت امیس نے ایک طریقہ باپردہ چارپائی بنا کر دکھائی کہ میں حبشہ کے اندر یہ طریقہ دیکھ کر آئی ہوں. خاتون جنت اس چارپائی کو دیکھ کر مسکرانے لگی اور یہ خاتون جنت کی مسکراہٹ حضور کے جانے کے بعد یہ پہلی مسکراہٹ ہے جس کا سبب صدیق اکبر کی بیوی بنی ہے. خاتون جنت مسکرا کر اور وصیت کرنے لگی کہ جب میں اس دنیا سے رحلت کر جاؤں میرا جنازہ تیار کرنے والی صدیق اکبر کی بیوی ہونی چاہیے، اسما بنت امیس ہونی چاہیے. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو، علی سے وصیت کرتی ہو کہ میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں اٹھانا تاکہ غیر محرم کی نظر میرے جنازے تک بھی نہ آئے. ہم کیسے مان سکتے ہیں کہ وہ خاتون جنت چند کھجوروں کے لیے کسی کے پاس چل کر گئی ہو؟ ہم اس کو مان سکتے نہیں. جس خاتون جنت کی پاک دامنی کا عالم یہ ہو کہ اپنے جنازے پر بھی غیر محرم کی نظر کو برداشت نہ کرتی ہو، وہ کسی کے پاس چل کر جائے چند کھجوروں کے لیے، ہم اس کو مان سکتے نہیں. باقی بخاری شریف کے اندر دو سیغے آتے ہیں. ایک سیغہ آتا ہے کہ جاءت حضرت فاطمہ خود آئی ہے، اور دوسرا سیغہ آتا ہے ارسلت کہ خاتون جنت خود آئی نہیں ہے، بندہ بھیجا ہے. تو جہاں جاءت ہے یہ مجاز ہے اور جہاں ارسلت ہے یہ حقیقت ہے. جس طرح ہم کسی کی شکایت کرنے کے لیے کہیں بندہ بھیج دیتے ہیں، تھانے میں بندہ بھیجتے ہیں، کہیں خود چلے جاتے ہیں، کہیں بندہ بھیج دیتے ہیں. نمبردار کے پاس بندہ بھیجا، تھانے میں خود چلے گئے، کورٹ میں بندہ بھیجا، آخر میں جب اس کو بیان کرتے ہیں تو یوں بیان کرتے ہیں ہم اس کے خلاف تھانے میں بھی گئے ہیں، کورٹ میں بھی گئے ہیں، نمبردار کے پاس بھی گئے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود گئے نہیں ہوتے اس کو بھی وہاں بیان یوں کرتے ہیں کہ ہم گئے ہیں. گئے ہیں کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا مقدمہ وہیں پہنچا ہے، ہماری بات وہیں پہنچی ہے. بخاری شریف میں جہاں جاءت آیا ہے یہ مجاز ہے اور جہاں ارسلت آیا ہے یہ حقیقت ہے. خاتون جنت وہاں گئی ہی نہیں. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب رہی بات، میں پنجاب کے کسی سفر پہ تھا، پروگرام کے بعد ایک بوڑھا آدمی وہ میرے پاس لے آئے، کہنے لگے مولوی صاحب اس کے کچھ سوالات ہیں، آپ سے یہ سوال کرے گا. میں نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں بٹھاؤ. وہ آگے بیٹھا تھا، بڑا چلا، کہنے لگا مولوی صاحب میرا ایک سوال بھی ہے اور ایک شرط بھی ہے. میں نے کہا شرط کون سا ہے؟ اس نے کہا شرط یہ ہے کہ آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے، آگے بات نہیں کرنی.
میں نے کہا یہ کوئی قرآن حدیث میں کوئی قاعدہ تو نہیں آیا کہ کوئی مسئلہ ہاں یا نہ میں سمجھاؤ، آپ سوال کریں میں مسئلہ سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا نہیں، آپ نے جواب ہاں یا نہ میں دینا ہے۔ بوڑھا آدمی تھا، ضد کرنے لگا تو میں نے اس کے شرط کو قبول کر لیا۔ میں نے کہا مجھے شرط منظور ہے، آپ سوال کریں۔ اس نے پہلا سوال یہ کیا کہ مجھے یہ بتائیے کیا حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے باغ فتح کا مطالبہ کیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ میں چونکہ شرط قبول کر چکا تھا تو میں نے اسے کہا کہ ہاں، خاتون جنت نے صدیق اکبر سے مطالبہ کیا تھا، ہاں۔ اس نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر صدیق اکبر نے خاتون جنت کو باغ فتح دیا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ بوڑھا بڑا چلاک تھا۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں ایک بات ڈال دی۔ میں نے اسے کہا کہ ایک سوال میرا بھی ہے، شرط آپ والا ہی رہے گا، آپ بھی جواب ہاں یا نہ میں دیں گے، اور جو جواب آپ کا وہاں ہوگا وہ جواب میرا یہاں ہوگا۔ اس نے کہا آپ کا سوال کون سا ہے؟ میں نے کہا میرا سوال یہ ہے کہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے حضرت علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیں۔ کیا بات، جاگ رہے ہو؟ پتہ ہے نا کافروں نے اعتراض کیا تھا، حضرت علی لکھنے والے تھے یہ صلح نامہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صلح نامہ محمد کی طرف سے ہے جو محمد اللہ کے رسول ہیں۔ کافروں نے کہا اگر ہم آپ کو اللہ کا رسول مانتے تو اختلاف کیوں کرتے، یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کوئی بات نہیں علی، رسول اللہ کا لفظ مٹا دو۔ کہا تھا نا، میں نے کہا کہ کیا صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور علیہ السلام نے علی کو حکم کیا تھا کہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دے؟ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا ہاں نبی نے علی کو کہا تھا۔ میں نے کہا بس اگلا سوال میرا یہ ہے کہ کیا پھر علی نے نبی کا کہا مانا تھا؟ ہاں یا نہ میں جواب دے۔ وہ ادھر ادھر دیکھ کے کہنے لگا مولوی صاحب یہاں تھوڑی تفصیل ہے۔ میں نے کہا وہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ اگر وہاں تھوڑی تفصیل ہے تو یہاں بھی تھوڑی تفصیل ہے۔ حضرت علی کو پیغمبر نے فرمایا تھا رسول اللہ کا لفظ مٹا دے۔ حضرت علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کا لفظ مٹا دوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ علی کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی۔ جس طرح یہاں علی کی محبت رسول ہے اسی طرح وہاں بھی صدیق اکبر کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی۔ خاتون جنت کا جب پیغام آیا سمجھ رہے ہو؟ پیغام آیا خاتون جنت کا پیغام آیا۔ باقر مجلسی نے حق الیقین میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر نے جواب دیا اور جواب میں 3 جملے تھے۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ میں ابو بکر کو اپنی رشتہ داری سے زیادہ حضور کی رشتہ داری پیاری ہے۔ دوسرا جملہ یہ تھا کہ مال میرا ہوگا، مرضی خاتون جنت کی ہوگی، جتنا مرضی ابو بکر کا مال لے لے مال حاضر ہے۔ جو ابو بکر اپنا سب کچھ حضور پہ لٹا دے وہ نبی کی بیٹی کا حق کھا سکتا ہے؟ مال میرا ہوگا، مرضی خاتون جنت کی ہوگی، جتنا مرضی لے لو،
اور تیسرا جملہ یہ تھا کہ یہ باغ فدق مال فے ہے، اس میں تمام مسلمانوں کا حق ہے، اور اس میں جو عمل حضور علیہ السلام کرتے تھے میں ابو بکر نبی کے عمل کی مخالفت کر کے کوئی اور طریقہ کروں یہ میں نہیں کر سکتا، نبی کی مخالفت میں نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ تو جس طرح وہاں علی کی نافرمانی نہیں بلکہ محبت رسول تھی، اسی طرح یہاں صدیق اکبر کی نافرمانی نہیں محبت رسول تھی۔ ہمارے ہاں نہ اعتراض حضرت علی پہ ہوتا ہے نہ صدیق اکبر پہ ہوتا ہے، ہم تو صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ باقی کہتے ہیں جی خاتون جنت ناراض ہو گئی، بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، نیند آ رہی ہے؟ خاتون جنت ناراض ہو گئی، بخاری شریف میں لکھا ہے۔ میں نے کہا دھوکہ دیتے ہیں، کیا دیتے ہیں؟ علماء متوجہ رہے، میں بہت اہم مسئلہ چھیڑ بیٹھا ہوں۔ بخاری شریف میں 3 جملے آئیں گے، فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، خاتون جنت نے صدیق اکبر سے آخری وقت تک بات نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی، ایک جملہ۔ اور دوسرا جملہ حجرت ابا بکر، حضرت ابو بکر کو چھوڑ دیا۔ اور تیسرا جملہ غضبت فاطمہ، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ میں تینوں جملوں پر بات عرض کروں گا۔ سب سے پہلا جملہ فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، بخاری شریف جلد 2 صفحہ 995، اس پر یہ روایت موجود ہے، اور یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے۔ یہ روایت کس سے ہے؟ حضرت عائشہ سے ہے۔ اور فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ کہ خاتون جنت حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے بات نہیں کی حتیٰ کہ فوت ہو گئی۔ یہ روایت حضرت عائشہ سے ہے، اور فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ سے پہلے وہاں لکھا ہوا ہے قال فَلَمْ تُكَلِّمْهُ حَتَّى مَاتَتْ، روایت حضرت عائشہ سے ہے، اور اس فکرے سے پہلے لکھا ہوا ہے قال۔ اب قال کا قائل مذکر ہے مؤنث ہے؟ مذکر ہے نا۔ روایت حضرت عائشہ سے ہے، اور یہ فکرہ حضرت عائشہ نے اگر کہا ہوتا تو قال نہ ہوتا بلکہ قالت ہوتا، یہاں قالت نہیں بلکہ قال ہے۔ پتہ چلا یہ حضرت عائشہ نے بیان نہیں کیا، یہ روایت کا حصہ نہیں، راوی کا اپنا گمان ہے، راوی کا اپنا گمان ہے، جس کو ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ یہ راوی کا ظن ہے نا، روایت کا حصہ نہیں۔ یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اگر روایت میں ہوتا تو حضرت عائشہ سے روایت تھی، حضرت عائشہ فرماتی تو قالت ہوتا، قالت نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ قال ہے۔ یہ روایت کا حصہ نہیں ہے، راوی کا اپنا کیا ہے؟ گمان ہے۔ اب آئیے اگر ہم اس کو تسلیم بھی کریں تو اس میں کیا ہے کہ بات نہیں کی، آخری وقت تک بات نہیں کی۔ بھئی بات نہ کرنا یہ ایسا معلول ہے کہ اس کی بہت ساری علتیں ہیں، صرف ناراضگی نہیں سمجھ رہا۔ بات نہ کرنا یہ فقط ناراضگی ہی کی وجہ سے نہیں ہوتا، مطمئن ہو جانا، عدم ضرورت، کوئی کام ہی نہیں ہے، مطمئن ہو گئی، مسئلے کو سمجھ گئی، بات نہیں کی۔ اور دوسری بات یہ ہے بات نہ کرنا یہ ناراضگی تو تم نے بنایا ہے، تمہارے محلوں میں گلی بھی ایک ہے، محلہ بھی ایک ہے، اس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں، اور مہینے گزر جاتے تمہاری ان سے بات کرنے کی نوبت بھی نہیں آتی، اور ناراض بھی نہیں ہوتے، بات بھی نہیں ہوتی، ناراض بھی نہیں ہوتے، کوئی ضرورت ہی نہیں، کوئی کام ہی نہیں ہے۔ تو بات نہ کرنا یہ عدم ضرورت، مطمئن ہو جانا، یہ بھی تو ہے نا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہماری کتابوں میں لکھا ہے تو مطلب بھی تو ہم بتائیں گے، بات ہماری ہو اور مطلب تمہارے ہو،
یہ کہاں کا انصاف ہے؟ فلم تکلمہ فی ھذا المیراث، اس میراث کے متعلق خاتون جنت نے آخری وقت تک بات ہی نہیں کی۔ اور دوسری بات، خاتون جنت کیوں بات کرتی؟ کیا خاتون جنت کو صدیق اکبر سے پردہ نہیں تھا؟ کیوں بات کرتی؟ جب مطمئن ہو گئی اور حضرت ابو بکر نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی، فلم تکلم، حضرت ابو بکر نے حضور علیہ السلام کی حدیث سنا دی، لا نورث ما ترکنا فہو صدقۃ، کہ انبیاء کرام کی مالی میراث نہیں چلتی، تو بات ختم ہو گئی۔ اگلی بات، حضرت اب کہیں تو خاتون جنت کو ناراض ماننا پڑے گا، اور خاتون جنت کو جب ناراض ماننا پڑے گا تو اعتراض صدیق اکبر پر نہیں، خاتون جنت پر آئے گا کہ آخر وہ حضور کی حدیث سن کر ناراض کیوں ہو گئی، جبکہ عام مسلمان بھی پیغمبر کی حدیث سن کے ناراض نہیں ہوتا، خاتون جنت ناراض کیوں ہو گئی؟ ہمارے پاس ایک پلڑے میں خاتون جنت ہیں، دوسرے پلڑے میں بخاری کے راوی ہیں، اگر ہم ان کو بچاتے ہیں تو خاتون جنت پہ الزام آتا ہے، ہم کہتے ہیں خاتون جنت کے دامن پہ الزام لگنے نہیں دیں گے، بخاری کے راویوں کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، خاتون جنت غلط نہیں ہو سکتی۔ نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، شان صحابہ، حیدری تیری فراست کو۔ توجہ بھائی، توجہ توجہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے جی باغ فتق نہیں دیا، حضور علیہ السلام کی رحلت کے بعد خاتون جنت صدیق اکبر کے پاس آئی، انہوں نے باغ فتق نہیں دیا، ایسے کہتے ہیں۔ میں نے کہا مطالبہ صدیق اکبر سے کیوں کیا، علی سے کیوں نہیں کیا، عباس سے کیوں نہیں کیا؟ کہتے ہیں مولوی صاحب مطالبہ تو اس سے ہوگا جو مسند خلافت پر بیٹھے گا۔ میں نے کہا پھر مانو نا کہ پہلا خلیفہ صدیق اکبر ہے، پھر تو تسلیم کرو نا۔ وہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، باطل کے پیر نہیں ہوتے، وہاں کہتے ہو خلیفہ بلا فضل علی کو کہتے ہو، یہاں مطالبہ صدیق کے در پہ پیش کرتے ہو، پتا چلتا ہے جھوٹے مذہب کے پیر نہیں ہوتے۔ یہ مطالبہ بتاتا ہے کہ خلیفہ بلا فضل صدیق اکبر ہے، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر۔ توجہ، حضرت ابو بکر نے باغ فتق نہیں دیا، اچھا نہیں دیا، دوسرے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ انہوں نے دیا کہ نہیں؟ انہوں نے بھی نہیں دیا، اچھا تیسرے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ حضرت عثمان نے، انہوں نے دیا؟ کہتے نہیں انہوں نے بھی نہیں دیا۔ میں نے کہا چوتھے نمبر پر خلیفہ کون بنے؟ حضرت علی بنے۔ تو کیا حضرت علی جب مسند خلافت پر آئے، طاقت علی کی تھی، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، خاتون جنت اگرچہ نہیں تھی، ان کے شہزادے حسنین کریمین تو تھے، کیا علی نے سابقہ فیصلے کو ریجیکٹ کر کے اپنا نیا فیصلہ جاری کیا؟ نہیں کیا نا، کیوں نہیں کیا؟ اگر صدیق اکبر نے باغ فتق نہیں دیا تو علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی نے کیوں نہیں دیا؟ حسن حسین تو موجود تھے۔ اگر میں کورٹ میں مقدمہ دائر کروں کہ یہ پلاٹ میرا ہے، فتویٰ آنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا جاؤں، میرے جانے کے بعد فتویٰ میرے حق میں آ جائے، میں دنیا میں نہ ہوں، تو میری اولاد کو تو پلاٹ ملے گا۔ اگر خاتون جنت نہیں تھی، صدیق اکبر کے دور میں، فاروق اعظم کے دور میں، عثمان غنی کے دور میں اگر تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو بتاؤ، جب علی کی حکومت تھی، خلافت تھی، لشکر علی کا تھا، فوج علی کی تھی، حکومت علی کی تھی، طاقت علی کی تھی، تو علی نے باغ فتق کیوں نہیں دیا؟
بات کے بعد یہ سوال اٹھاؤ، کوئی کہے نا صدیق نے باغ فتح نہیں دیا، ہم پوچھتے ہیں علی نے کیوں نہیں دیا؟ علی نے کیوں نہیں دیا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ علی نے کیوں نہیں دیا؟ تو جو فیصلہ صدیق اکبر کا وہی علی کا، دونوں ایک کشتی کے سوار ہیں، اعتراض کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو، کرو تو دونوں پہ کرو، نہ کرو تو کسی پہ نہ کرو۔ اب یہاں پتہ ہے انہوں نے کون سے ڈکوسلے بنائے ہوئے؟ کہتے جی وہ حضرت علی جو تھے نا، وہ جو تھے اہل بیت جو ہے نا، وہ چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ اہل بیت جو ہے نا، وہ چھینی ہوئی چیز واپس جاگ رہے ہو؟ جاگ رہے ہو؟ جی اہل بیت چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے۔ میں نے کہا علی نے خلافت تو لے لی، علی نے خلافت تو، تم ہی کہتے ہو نا حق پہلے نمبر پر تھا لیکن چھین گئے تھے، چوتھے نمبر پر دے دی، تو علی نے خلافت تو لے لی، باغ فتح کیوں نہیں دیا؟ اب یہ ٹکوسلا بھی ان کے کام کا نہ رہا۔ پھر کہتے ہیں جی وہ جو ہے اہل بیت جو ہے نا، وہ اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے، اپنی طاقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتے۔ میں نے کہا حضور علیہ السلام سے مکہ چھینا گیا، حضور علیہ السلام سے مکہ چھینا گیا، آپ علیہ السلام پلٹ کر آئے، لشکر لے کر آئے، طاقت استعمال کر کے وہی مکہ چھین کر اس کے فاتح بنے یا نہیں بنے؟ تو اپنی طاقت اپنے لیے استعمال ہوئی یا نہ ہوئی؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنا تو مسئلہ ہی نہیں تھا نا، اگر حضور کی وراثت چلتی تو حصہ ملتا حضور کی بیویوں کو، حضور علیہ السلام کی بیٹیوں کو، اور حضور علیہ السلام کے اور رشتہ داروں کو۔ علی کا تو اپنا مسئلہ ہی نہیں تھا۔ پھر اگلی بات کہتے جی وہ علی اسی لیے باغ فتح انہوں نے نہیں دیا کیونکہ حضرت علی خاتون جنت کی تابع داری میں رہنا چاہتے تھے، جس طرح اس کو نہ ملا ہمیں بھی نہ ملا۔ میں نے کہا غیر اختیاری عمل میں تابع داری ہوتی ہی نہیں۔ تم جو تصور پیش کرتے ہو کہ خاتون جنت نے بڑا زور لگایا کہ ملے ملے لیکن نہ ملا، نہ ملنا تو غیر اختیاری تھا، تو غیر اختیاری عمل میں تابع داری نہیں ہوتی۔ بہت ساری کلمادیاں کھاتے ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے۔ پھر پلٹ کے کہنے لگے جی امہات المومنین کو جو حجرے ملے تھے، نبی کی بیویوں کو جو وراثت میں حجرے ملے تھے، تو خاتون جنت کو کیوں نہیں ملا؟ اعتراض سمجھ آیا؟ پھر دلیل کے طور پہ پیش کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر گئے تھے اجازت مانگنے کہ حضرت عمر کے لیے اجازت ملے، اجازت اسی لیے مانگ رہے تھے کیونکہ وہ ان کی وراثت میں تھے نا، ان کی ملکیت میں تھے۔ میں نے کہا تم روایات میں کیوں جاتے ہو؟ قرآن کو کھولو، قرآن کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، رہو تم اپنے گھروں میں، یہ گھر تمہارے اپنے ہیں، یہ گھر تمہارے، اور یہ وراثت نہیں تھی، یہ حضور علیہ السلام اپنے دور میں دنیاوی حیات میں حضور علیہ السلام نے اپنی موجودگی میں ان کو گھر بنوا کے دیے تھے، ایک ایک بیوی کو گھر بنوا کے دیا، اور ایسا حجرہ تو خاتون جنت کو بھی بنوا کے دیا تھا، حضرت اسامہ کو بھی بنوا کے دیا تھا۔ اس کو وراثت نہیں کہتے، اس کو ہبہ بالقبض کہتے ہیں کہ خاوند اپنی بیوی کو کچھ اگر بنوا کے دے، زیورات لے کر دے، کپڑے لے کر دے، مکان بنا کر دے، اور اس پہ قبضہ بھی دے دے، یہ ہبہ بالقبض ہوتا ہے، یہ وراثت نہیں ہوتی۔ ایسے حجرے تو خاتون جنت کو بھی ایک بنوا کے دیا تھا۔ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟
बात समझ आई कि नहीं आई? कहते जी वो नबी के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे दुखाया उसने मुझे दुखाया। मैंने कहा ये पता है हुजूर ने किस वक्त फरमाया था? ये जब हजरत अली दूसरी शादी कर रहे थे अबू जहल की बेटी के साथ, उस वक्त खातूने जन्नत हसन हुसैन को लेकर नाराज होकर पैगंबर के पास आई थी। उस वक्त पैगंबर ने फरमाया था फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने उसे अज़ियत दी उसने मुझे अज़ियत दी। और पैगंबर ने यह भी फरमाया था अल्लाह के दुश्मन की बेटी और अल्लाह के नबी की बेटी एक निकाह में जमा नहीं हो सकती। अगर अली को ज्यादा निकाह करने का शौक है मेरी बेटी को तलाक दे दे। फातिमा मेरा जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अज़ियत पहुंचाई उसने मुझे अज़ियत पहुंचाई। हजरत अली ने इस फरमान की वजह से जब तक खातूने जन्नत जिंदा थी अली ने कोई और शादी नहीं की। ये पैगंबर का फरमान वहां का उठा के यहां फिट करते हो, शर्म नहीं आती? ललकार है, ललकार है। कहां तक झूठ बोलते रहोगे? हम प्यार की बातें बार बार करेंगे, हर बार करेंगे। हजरत अली ने ये ऐसा निकाह पेश कर रहा हूं, ऐसा निकाह पेश कर रहा हूं कि रवाफिज का पूरा मजहब खत्म हो जाएगा, पूरा मजहब खत्म हो जाएगा। हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी रजा और खुशी के साथ हजरत फारूक आजम को निकाह में दी है। शिया मजहब की 35 किताबों के हवाले रखता हूं। और है किसी में तवज्जो 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 तवज्जो, मुल्क के अंदर लगी हुई आग बुझाने की खातिर फिरकावारियत को खत्म करने के लिए, मुल्क में प्यार मोहब्बत की फिजा को आम करने के लिए शिया मजहब को चैलेंज करता हूं। है किसी में जुर्रत मेरे ऊपर केस दाखिल करे, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, अगर वही मैं साबित न कर सकूं मेरी सजा गोली। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। तवज्जो तवज्जो, सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में तवज्जो तवज्जो तवज्जो, बात करने दीजिए, वक्त इंतहाई मुख्तसर है। सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दर्ज करो कि इसने गलत रिश्ता बयान किया है और मुजरिम की हैसियत से मैं अदालत में आकर तुम्हारी किताबों से, तुम्हारी बुनियादी उसूले अरबा से, अल जामिल काफी से, ताज़ीबुल अहकाम से, अल इस्तिबसार से, हक्कुल यकीन से, हयातुल कुलूब से, तनकीहुल मकाल से, मजालिसुल मोमिनीन से, अनवारे नवानिया से, अगर मैं फारूक आजम को दामाद अली साबित न करूं मेरी सजा गोली है। जहर का प्याला पी सकते हैं, ये कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर सकते हैं। अब आगे चलिए मैं बताता हूं। हजरत अली ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फातिमा कह रहा हूं, बिनते फातिमा का निकाह अपनी रजा अपनी खुशी से हजरत अली के साथ करवाया, हजरत उमर के साथ करवाया। हजरत अली ने अपनी बेटी का निकाह हजरत उमर से करवाया। इसको वो भी मानते हैं लेकिन तावीलात करते, कहते जी वो हजरत उमर ने रिश्ता मांगा था, अली ने इनकार किया, हजरत उमर ने फिर धमकाया, धमकियां दी, हाथ काट दूंगा, पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा। फिर अली जो है वो मजबूर हो गए और फिर ये रिश्ता हो गया। यानी हजरत अली के लिए ये कहते हैं उनकी मौजूदगी में और उनकी
موجودگی میں ان کی بیٹی کے ساتھ حضرت عمر نے زبردستی شادی کی ہے. ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی تعبیرات پہ، ایسے مذہب پہ، یہ علی کی غیرت پہ حملہ سمجھتے ہیں. کوئی زبردستی نہیں تھی، علی نے اپنی رضا کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح عمر سے کرایا تھا. اب توجہ، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی 9 بیویاں تھیں. ان میں سے ایک بیوی خاتون جنت، ان کے بطن سے ام کلثوم، ان کے بطن سے ام کلثوم بنت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ حضرت عمر کے نکاح میں آئی. اور 35 کتابوں کے حوالے الحمدللہ ہمارے پاس موجود ہیں، اور کئی جگہ میں نے وہ کتابیں کھول کھول کے بتائی ہیں. اور ایک اور بھی بات عرض کرتا ہوں، حضرت علی نے جو شادی، حضرت عمر نے جو شادی کی، تو حضرت عمر کو اس ام کلثوم سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام تھا زید، اور ایک بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام تھا رقیہ. کتنا عجیب منظر بنا ہے کہ علی کے بیٹوں کا نانا نبی ہے اور عمر کے بیٹوں کا نانا علی ہے. کتنا عجیب منظر ہے. بہت ساری روایتیں ہیں. میں تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ 362 سے ایک عبارت پڑھنے لگا ہوں. امام صاحب لکھتے ہیں، کہتے ہیں ماتت ام کلثوم بنت علی، فوت ہو گئی ام کلثوم بیٹی علی کی، وابنہا، اور اس کا بیٹا بھی فوت ہو گیا. بیٹا کون سا؟ زید بن عمر بن الخطاب. نہیں سمجھے؟ ماتت ام کلثوم بنت علی، فوت ہو گئی ام کلثوم بیٹی علی کی، وابنہا زید بن عمر بن الخطاب، اور ام کلثوم کا بیٹا بھی فوت ہو گیا جو زید بن عمر تھا. یہ زید ام کلثوم کا بھی بیٹا ہے، عمر کا بھی بیٹا ہے. اور یہ ام کلثوم بنت علی، بیٹی کس کی ہے؟ علی کی ہے. یہ فوت ہو گئے. ماتت ام کلثوم بنت علی وابنها زید بن عمر بن الخطاب فی ساعۃ واحدۃ لا یدری ایہما ہلک قبل فلم یورث احدہما من الآخر وسلی علیہما جمیعا. کہتے ہیں کہ ام کلثوم بیٹی علی کی اور اس کا بیٹا زید بن عمر ایک ہی گھڑی میں فوت ہو گئے. یہ معلوم نہ ہو سکا کہ پہلے کون فوت ہو گیا، اسی لیے کسی کو کسی کا وارث نہیں بنایا گیا. وہ سلی علیہما جمیعا، دونوں کی نماز جنازہ اکٹھی پڑھائی گئی. یہ شیعہ مذہب کی معتبر ترین کتاب تہذیب الاحکام جلد 9 صفحہ 362 پر یہ بنت علی کی وضاحت ہے، اور بنت فاطمہ کی وضاحت بھی بہت ساری کتابوں میں ہے، اور وہ بھی ہم دلال کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں. منتخب التواریخ کے اندر بھی بنت فاطمہ کی وضاحت ہے. تقریباً 7-8 حوالے 35 کتابوں میں سے وہ ہیں جس میں بنت فاطمہ کی وضاحت ہے. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. حضرت علی نے اپنی بیٹی حضرت عمر کو نکاح میں دی ہے. عمر پہ بھونکنے والوں، علی تو اپنی بیٹی عمر کو نکاح میں دے رہے ہیں. علی تو عمر کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں. علی تو اپنے بیٹے پہ نام عمر رکھ رہے ہیں. حضرت علی 25 سال ابو بکر، عمر، عثمان کے پیچھے نمازیں پڑھ رہے ہیں. قیامت کا دن ہوگا، علی کا ہاتھ ہوگا، تمہارا گریبان ہوگا. ظالموں، تم نعرہ میرا لگاتے تھے، بھاگتے فاروق اعظم پہ تھے، تمہیں پتا نہیں تھا میں نے بیعت ان کے ہاتھ پہ کی. اپنے بیٹے پہ نام عمر رکھ دیا، اپنی بیٹی کا نکاح فاروق اعظم سے کرا دیا. جو علی کا وفادار ہوگا وہ فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کرے گا. یہ بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اب ایک اور بات، ہمارے ساتھ لوگ پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہاں جاتے ہیں تو وہ بھی قرآن کھول کے کھڑے ہیں جی ہم حق پہ، ادھر آتے ہیں تو یہ بھی دلال دیتے ہیں کہ جی ہم حق پر.
हमें कैसे पता चले कि हक कहां है? आज मैं ऐसा फार्मूला देने लगा हूं जिसको समझने के लिए ज्यादा पढ़े लिखे होने की जरूरत नहीं, हर आम आदमी भी समझ सकेगा। हक को समझने के लिए, तवज्जो, हक को समझने के लिए अल्लाह ताला को 3 चीजें महबूब तरीन, कितनी भाई? 3 चीजें महबूब तरीन हैं। एक किताबुल्लाह, कुरान मजीद। नंबर 2 बैतुल्लाह, काबतुल्लाह। नंबर 3 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 3 चीजें अल्लाह को महबूब तरीन हैं, और ये तीनों चीजें अल्लाह ने जिस मजहब को दी हैं वो मजहब हक है, वो मजहब। अब आइए, कुरान मजीद जमा करने का मशवरा हजरत उमर ने दिया। हम इनसे कहते हैं रखो हाथ हजरत उमर पर कि उमर हमारे हैं, कहते नहीं ये तुम्हारे। हम कहते अल्हम्दुलिल्लाह हमारे। कुरान जमा करने का आर्डर सिद्दीक़ अकबर ने दिया। हम इनको कहते हैं आओ रखो हाथ हजरत अबू बकर पर कि ये हमारे हैं, कहते नहीं ये तुम्हारे हैं। कुरान को लुगत कुरैश पे जमा हजरत उस्मान ने किया। हम कहते हैं रखो हाथ हजरत उस्मान पर कि ये हमारे हैं, कहते नहीं ये भी तुम्हारे हैं। ये भी क्या है? अब देखें, जिसने कुरान जमा करने का मशवरा दिया वो भी हमारे, जिसने कुरान जमा करने का आर्डर किया वो भी हमारे, जिसने कुरान को लुगत कुरैश पे जमा किया वो भी हमारे, और उस वक्त से लेकर आज तक जो कुरान के हाफिज हैं वो भी हमारे। कोई हाफिज हाथ तो खड़ा करें, कुरान के हाफिज। ये देखें, ये देखें, ये कुरान के हाफिज। कैमरे को जरा घुमाइए, कैमरे को जरा घुमाइए, पता चल जाएगा। ये हुफ्फाज की कतारें लगी हुई हैं। ये छोटी सी महफिल है और कितने कुरान के हाफिज हैं, कितने हुफ्फाज। हाथ नीचे नहीं होना चाहिए। कुरान के हाफिज हमारे पास हैं। हम कहते हैं तुम्हारी बड़े से बड़ी मजलिस हो और उसमें ऐलान करो कि जो कुरान का हाफिज है हाथ तो खड़ा करे। मैं कहता हूं हाथ तो क्या ऊपर करे, वो सर भी नीचे करे। पता चला कि अल्लाह ने कुरान हमें दिया, अल्लाह ने कुरान बोलो हमें दिया है। आगे चलिए, नंबर 2 बैतुल्लाह, काबतुल्लाह में अजान किसकी है? जोर से। नमाज किसकी है? इमाम किसका है? हमारा है। काबतुल्लाह में अजान भी हमारी, नमाज भी हमारी, इमाम भी हमारा। ये आज से नहीं, 1400 सालों से अजान हमारी है, 1400 सालों से नमाज हमारी है, 1400 सालों से इमाम हमारा है। तो अल्लाह ने काबतुल्लाह उनको दिया या हमें दिया? बात समझ आई? अब आखिरी चीज, हुजूर अलैहिस्सलाम जहां जा रहे हैं, जहां से आ रहे हैं, बदर में जा रहे हैं, उहद में जा रहे हैं, हुनैन में जा रहे हैं, तबूक में जा रहे हैं, तो हुजूर के साथ चलने वाले कौन? गरज जाए हिम्मत के साथ, हिम्मत के साथ नबी के साथ चलने वाले, नबी के साथ चलने वाले, नबी के साथ चलने वाले, नबी के साथ आने वाले। बदर में कौन? उहद में कौन? हुनैन में कौन? तबूक में कौन? मक्के में कौन? मदीने में कौन? सफर में कौन? अज़र में कौन? हिजरत में कौन? गार में कौन? मजार में कौन? कुरान में कौन? तो भाई पूछने को किसने कहा? बैठ जाओ। आप अलैहिस्सलाम जा रहे हैं, आ रहे हैं, चलते फिरते हुजूर के दाएं बाएं चलने वाले सहाबा। हत्ता कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब रहलत हुई तो हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातूने जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई खातूने जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन हुई
खातून जन्नत हजरत फातिमा के हुजरे में। अच्छा इस तरह नहीं है? अच्छा किसके हुजरे में? अच्छा 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 अच्छा, हजरत फातिमा के हुजरे में तदफीन नहीं हुई? हाँ, अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की तदफीन खातून जन्नत के हुजरे में होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, खातून जन्नत हमारी हैं। हाँ, अगर ऐसा होता तो लड़ाई बाकी रहती। वो लोग कहते कि खातून जन्नत हमारी है, हुजूर हमारे घर हैं, ये लड़ाई बाकी रहती। अल्लाह को पहले पता था, अल्लाह ने हुजूर को हजरत आयशा के हुजरे में सुला दिया। वो भी कहते हैं आयशा तुम्हारी है, हम भी कहते हैं हमारी है, हम भी कहते हैं। आगे चलिए, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। तवज्जो तवज्जो, हुजूर अलैहिस्सलाम के रोजे में तदफीन हुई हजरत अली की, हजरत अब्बास की। अच्छा इस तरह नहीं, किसकी हुई? अच्छा 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 अच्छा, हजरत अबू बकर और हजरत उमर की। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, अगर हुजूर के रोजे में हजरत अली की, हजरत अब्बास की तदफीन होती तो हमें कोई एतराज नहीं था, क्योंकि अली भी हमारे हैं, अब्बास भी हमारे हैं, हमें कोई एतराज नहीं था। हाँ, अगर ऐसी तदफीन होती तो लड़ाई बाकी रहती। वो कहते हम कहाँ जाए जी, आओ हमारे साथ बैठो, आप हमारे भाई हैं, हमारी जान है, लेकिन बेईमान है। क्या ये इज्जत है? अगर नहीं जान भी कहते हो तो एक दफा कोई जाकिर तकिया करके ही एक दफा सुन्नियों को मोमिन कहकर तो दिखाए। अगर कहीं कोई कहे तो मुझे बता दें। नहीं कह सकते, सुन्नियों का ईमान तस्लीम नहीं करते। इसका मतलब ये है, वो कहते हैं सुन्नी हमारे भाई हैं, हमारी जान है, लेकिन बेईमान है। तो ये एहतराम कबूल करोगे? और अगर कोई तकिया करके ही सुन्नी को मोमिन कहेगा तो फिर मैं पूछूंगा, इसने अकीदा इमामत तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? इसने तबल्ला तो नहीं माना, ये मोमिन कैसे? और अगर इन तमाम अकायद को माने बगैर भी ये मोमिन है तो तेरे मजहब की जरूरत क्या रही? बात समझ आई कि नहीं आई? इसलिए हम सहाबा का दिफा करते रहेंगे, अहले बैत का दिफा करते रहेंगे, और सहाबा पे किसी कुत्ते को भौंकने नहीं देंगे, और कानून के दरवाजे पे दस्तक देंगे। उठने की कोशिश कोई भी न करे। 1 मिनट के लिए बैठ जाइए, 1 मिनट के लिए बैठ जाइए। जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? जुर्रत के साथ। उठने की कोशिश कोई भी न करे। आपकी आवाज जुर्रत के साथ आनी चाहिए। कोई कान रखकर सुन रहा होगा, शायद ये हथकड़ियों के बाद, जेलों के बाद, शहादतों के बाद, मसाइब के बाद ये दब गए होंगे, झुक गए होंगे, डर गए होंगे। क्या तुम डर गए हो? अगर नहीं डरे हो तो जुर्रत और गैरत के साथ जवाब दीजिए, नबी से कलमा सीखने वाले कौन? नबी से अजान सीखने वाले कौन? नबी से नमाज सीखने वाले कौन? नबी से कुरान सीखने वाले कौन? नबी बदर में तो साथ, नबी औद में तो साथ, नबी हुनैन में तो साथ, नबी अहजाब में तो साथ, नबी अरफात में तो साथ, नबी मिना में तो साथ, नबी मक्के में तो साथ, नबी मदीने में तो साथ, नबी सफर में तो साथ, नबी हजर में तो साथ, नबी हिजरत में तो साथ, नबी गार में तो साथ, नबी मजार में तो साथ, नबी बदर में तो साथ, नबी हिजरत में तो साथ, नबी गार में तो साथ, नबी मजार में तो साथ। मुस्तफा के मुरीद कौन? मुस्तफा के परवाने कौन? मुस्तफा के आशिक कौन? मुस्तफा के जाननिसार कौन? मुस्तफा के ताबेदार कौन? मुस्तफा के नौकर कौन? तो हम नौकर किसके? हम मुरीद किसके? हम परवाने किसके? हम आशिक किसके? हम जाननिसार किसके? हम ताबेदार किसके? हम सिपाही किसके? और जो सिद्दीक का नहीं वो हमारा।
معاویہ کا نہیں وہ ہمارا، جو صحابہ کا نہیں وہ ہمارا، جو اہل بیت کا نہیں وہ ہمارا نہیں ہے۔ لے سوگ سے نام صحابہ کا، کر چرچا نام صحابہ کا، گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا۔ حق بات پر کرتی ہے تو کٹ جائے زباں میری، حق بات اظہار تو کر دے گا جو ٹپکے گا۔ لو میرا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمدللہ رب العالمین۔